نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ پیارے بھائی، یہ روزہ ہوتا کس لیے ہے؟ انسان ہے 40 سال سے روزہ رکھ رہا ہے، 40 سال سے 20 سال سے 30 سال سے مسلسل روزہ کوئی نہیں رہ رہا، روزے سارے، لیکن گناہ ہم سے نہیں چھوٹ رہے، حرام کا مال ہم سے نہیں چھوٹ رہا، سودی کاروبار ہم سے نہیں جا رہا، سامعین کرام زنا ہم سے نہیں جا رہا، اور اس کے بعد غلاظت، غیبت، جھوٹ، چغلی ہم سے نہیں دور ہو رہی۔ یہ روزہ آتا کس لیے ہے؟ روزے کا کام یہ تو نہیں ہے پیٹ کو بھوکا رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ سزا تو نہیں دے رہا، یہ ایک سزا آپ نے بنا لی ہے۔ لعلکم تتقون، آپ پرہیزگار نہیں بن رہے تو یہ آپ کے لیے سزا ہے۔ آپ کا صرف پیٹ خالی رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غیبت دور نہیں ہو رہی، گانت دور نہیں ہو رہا، زنا دور نہیں ہو رہا، نمازی 5 وقت کے نہیں بن رہے، روزے 30 نہیں رکھ رہے، اور اس کے بعد تہجد قرآن پڑھنے کے عادی نہیں بن رہے، تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پیٹ کو بھوکا رکھیں یا کھاتے پیتے رہیں۔ سامعین کرام، روزے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سزا تھوڑی دے رہا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا، ایک غلام ہے اس کو کھانا نہیں کھلانا۔ سامعین کرام، یہ آپ کو سزا نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا رہا ہے۔ آپ کیا اس میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، ایک دن پہلے کہیں سے سننے کو ملتا ہے جو گناہ کرنا ہے کر لیں، آگے ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، ماہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا، باقی مہینوں میں 11 مہینے میں آپ مسلمان نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، یہ آپ کی زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ ہو، اسی ماہ رمضان میں اپنا تقوی مضبوط کر لیں۔ جس طرح ماہ رمضان میں آپ کو ڈر لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح اور مہینوں میں بھی آپ کو گناہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ انسان کہتے ہیں، آج کہا جاتا ہے کہ ہم سے بچپن میں ہم روزے رکھتے تھے، آج ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا۔ اور پیارے بھائی، بچپن میں آپ کے پر فرض بھی نہیں تھا۔ یہ رمضان آیا کس لیے ہے؟ رمضان تو اس لیے آیا ہے کہ آپ کے گناہ بخش جائیں۔ یہ آتا اسی وقت ہے کہ جب آپ کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں نا، یہ ماہ رمضان آتا ہے وہ گناہ معاف کروانے کے لیے، یہ بخشوانے کا ذریعہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جب بچے تھے ہم روزے رکھتے تھے، ہمارا ناغہ نہیں ہوتا تھا، آج کسی بوڑھے سے کہا جائے، کسی ضعیف سے بات کی جائے کہ آپ روزے رکھ لیں، اپنی قبر کی آخرت کی تیاری کر لیں، قبر کے عذاب کی تیاری کر لیں، قبر کا عذاب ہونا ہے اس سے بچنے کے لیے تیاری کر لیں، گناہ معاف فرما لیں، آپ خوش نصیب ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں ایک ماہ رمضان پایا ہے۔ تو وہ آگے سے یہی کہتا ہے، او کملا، ہم نے تو جون جولائی کے گرم روزے رکھے ہیں جوانی میں، بچپن میں۔ او بھائی، ابھی کون گناہ معاف کرائے گا جو آپ نے پچھلے ماہ رمضان سے لے کر پچھلے 11 مہینے جو گناہ کرائے ہیں وہ کیسے معاف ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے اس ماہ رمضان میں معافی مانگے نا، کیوں نہیں مانگتے؟ 30 سال روزے رکھے لیکن ہماری غیبت کی عادت نہیں گئی۔ ماہ رمضان کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پرہیزگار بن جائیں، اس لیے میں نے ماہ رمضان آپ پر فرض کیا ہے، ماہ رمضان کے روزے اس لیے میں نے فرض کیے ہیں کہ آپ تاکہ پرہیزگار بن جائیں۔ کیا آپ نے پرہیزگاری کا سوچا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے کس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام؟ جس طرح یہ جو ماہ رمضان کے روزے ہیں، روزے رکھیں اے ایمان والو، کافروں کو نہیں کہہ رہا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔